سر ایک سوال کرنے لگا ہوں لیکن اس کا جواب کوئی اینٹک طریقے سے دیجیے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جب تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کرو. جی جی سر آج پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ میرے مطابق علم والا میرے فرقے کا بڑا ہے, دوسرے کے مطابق علم والا اس کے فرقے کا بڑا ہے. وہ بندہ میرے فرقے والے سے سوال نہیں کرے گا, میرے فرقے والا اس بڑے سے سوال نہیں کرے گا. یہ اپنے اپنے الگ الگ اہل علم بنا لیے ہیں. تو کیا یہ تقسیم اللہ رب العزت نے کر دی ہے؟ کیا اس کے نبی فرما کر گئے ہیں ہاں بھئی اپنے ہی بڑے سے پوچھنا, دوسرا کوئی عالم نہیں ہوگا چاہے وہ دنیا میں کہیں عالم بنتا پھرتا ہو, مفتی کے لقب سے مشہور ہو, بڑے بڑے علماء اس کی عزت کرتے ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہر بندے نے اپنا اپنا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا مرکز بنا لیا. پہلے مجھے اس کی وضاحت دیجیے پھر میں آگے آپ سے. اللہ نے کوئی قید ذکر نہیں کی. اللہ نے فرمایا اہل ذکر سے پوچھے, رہنمائی لیا کریں. دیٹس اٹ. وہ اہل ذکر کی کوئی قید ذکر نہیں ہے کہ وہ حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, کوئی بھی ہو. محقق ابن الحمام صاحب, اگر آپ جانتے ہوں, فقہ حنفی کے بہت بڑے ماشاءاللہ محقق ہیں. اسی آیت کو لکھنے کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں یہ جو ہم نے ایک ایک فقہ کی جو وجوب ٹھہرا لی ہے نا, بالکل دین اسلام کے خلاف. اچھا صراحتاً الفاظ لکھ کے گئے ہیں, جس چیز کو اللہ نے واجب نہیں رکھا ہم کون ہوتے ہیں واجب کرنے والے. اللہ نے علماء سے رہنمائی لینے کی بات کی, یہ نہیں بنا میں نے اپنے فرقے کے اپنے مسلک کے ہی عالم سے رہنمائی لی, ایسا نہیں. جو بات قرآن سنت کے مطابق لگ رہی ہو, چاہے وہ آپ کے فرقے کا عالم دین نہ ہو, آپ کے فرقے سے خلاف کوئی ہو, یہاں تک کہ خلاف کیا آپ کا دشمن کوئی ہو, دشمن کیا آپ کی ہمیشہ ازلی دشمنی ہو, اس سے نفرتیں ہوں اس سے, یا وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو, یا وہ جٹ جاہل ہو, یا جسے ہم بولتے ہیں کہ گلی کا چھوکرا لڑکا ہو, لیکن اگر اس کے منہ سے بات اتنی وزنی نکل جائے جو قرآن سنت کے مطابق ہے, وزنی ہے, مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا, یہ مجھ پر لازم ہے. اس لیے کہ میرا امتحان اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ بیسٹ چیزوں کو کون چنتا ہے. یہ ایک منہج ہے, درست منہج ہے. اسی کے ساتھ ہاں علماء کے جتنے ہیں جو بڑے محققین ہیں ہم نے ان کا ادب بھی رکھنا ہے, احترام بھی رکھنا ہے, لیکن اپنا منہج ہمیشہ سے یہ رکھنا ہے جو بات قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہوگی میں نے اس پر عمل کرنا ہے. کسی کو میں نے ذلیل بھی نہیں کرنا, اور بسم اللہ جی عمل کریں گے احسن کو. سر اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت زیادہ خرابی ہوتی چلی جا رہی ہے نا. پہلے یہ کہتے تھے بھائی میں حنفی ہوں تو حنفی سے مسئلہ پوچھوں گا, جیسے آپ کا طلاق کا موقف الگ ہے, دیگر علماء کا طلاق کا موقف الگ ہے پاکستان میں. تو اب سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں فقہ حنفی کے مطابق جواب دو, تو ان سے سوال کرے بندہ کہ بھائی فقہ حنفی مطلب لازم ہے, تم حنفی ہو تو فقہ حنفی کے مطابق ہی فتویٰ دینا چاہیے, ضروری ہے, یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس کو کس طریقے سے سمجھایا اس طریقے؟ دیکھیں سمجھانا تو بہت کچھ چاہیے, اس لیے کہ ہمارے یہاں جو بنیادی اصول ہے نا وہی ٹھیک طریقے سے یہاں پر جاری نہیں ہے. ہماری جو بنیادی تبلیغ ہے اسی کے اندر ہی خرابی آ جاتی ہے نا, تو ساری عمارت آگے ٹیڑھی میڑھی بن رہی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے بچپن سے سکھایا ہوتا ہے, جب ہم بڑے ہوتے ہیں بچے بڑے ہونے لگتے ہیں کہ بیٹا ہم لوگ حنفی ہیں اور ہم لوگ فلانے ہیں, ہم لوگ حنفی ہیں بریلوی ہیں یا حنفی ہیں دیوبندی ہیں. ایک بچے نے جب بچپن سے یہی چیز سیکھی اور سنی, اس کے دماغ و دل میں بیٹھی ہوئی ہے, کل کو اس کے خلاف جاتا اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی میں کیسے خلاف جاؤں. سب سے برا جراثیم ہے جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول بھی جب تشریف لا کے توحید کی دعوت دیتے تھے نا, تو سب سے بڑی رکاوٹ حق کو قبول کرنے میں کیا آڑے آتی تھی؟ الفینا ما علیہ آباءنا, کہ ہمارے جو آباء و اجداد سے رسومات چلتی آ رہی ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ سب سے برا جراثیم ہوتا ہے, یاد رکھ لیجیے گا. اس لیے ہمیشہ سے جو اچھے اور قابل علماء ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بنیاد لوگوں کی ہمیشہ ٹھیک بناؤ, بچپن سے ان کے دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ قرآن سنت کی دلیل پر عمل کرنا ہے. وہ کسی بھی عالم دین کی زبان سے آپ کو سننے کو ملے, کسی بھی فرقے کے عالم دین کی زبان سے آپ کو سننے کو ملے, جو بات جتنی زیادہ دلیل میں مضبوط ہوگی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے, خلاص. یہ ہے وہ درست بنیاد جس کے اوپر اب بچپن کی سنی باتیں وہی ہے کہ جو رسمیں میری ماں باپ سے چلتی آ رہی ہے میں اس کو کیسے چھوڑوں. ہم حنفی ہوتے ہیں تو ہم بھائی یہی ہیں, تو کسی دوسرے عالم کے مان نہیں سکتے. یہ بدقسمتی ہمارے. یہ آپ بیان تو کر رہے ہیں لیکن میں آپ کے اس انداز سے ان باتوں سے نا کئی دفعہ متفق نہیں ہوتا ہوں, کیونکہ آپ تو بیان کر دیتے ہیں, اب یہ بات آگے چلی بھی جاتی ہے, شاید بہت سارے قبول بھی کرتے ہوں گے, لیکن سر عوام کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. وہ عوام جو ہے نا بس وہ دیکھتی ہے جناب یہ ہمارے فرقہ کا نہیں ہے, اب جناب اس کو گالیاں دینا, برے القابات سے نوازنا, اس کے بارے میں کوئی بھی اس کو آ کر کان بھر دینا,
وہ خود عالم بھی کیوں نہ ہو, بڑے درجے کا مفتی کیوں نہ ہو, بڑے مدرسے میں پڑھا رہا ہو درس نظامی, لیکن وہ کانوں کا اتنا کچا ہوتا ہے بیچارہ, اس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے قرآن سے کہ جناب کوئی بات لے کر آیا گئے تو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا تو کر لوں, وضاحت تو کر لوں بھائی جس کے بارے میں یہ مجھے خبر دے رہا ہے وہ بندہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کے اندر یہ برائی ہے, عیب ہے بھی کہ نہیں ہے, وہ اس کے بارے میں اپنا تصور قائم کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ اللہ کا نور, وہ قرآن کا نور, وہ قرآن کی تربیت سر مجھے تو نظر نہیں آتی ہے. اہل علم میں آپ ذرا نرم لہجہ رکھتے ہیں اس کے اندر تو آپ رکھیں, لیکن مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی کہ آپ جو ہے نا پیار سے کہہ کے یہ کہ نکل جاتے ہیں کہ جناب نئی طریقے سے بات کرو بھائی, اچھے طریقے سے ادب کے طریقے سے بات کرو, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ سامنے جتنے بھی اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کا مجھے تو یہ نظریہ لگ رہا ہوتا ہے کسی عام جاہل بندے نے آ کر بات کر دی نا, کان بھر دیے, یار فلاں ایسا ہے, اس نے ایسی بات کی ہے, یار وہ اس نے یہ مسئلہ, اچھا اس نے بس چلو اگلے ویڈیو کے اندر انہوں نے بغیر تحقیق کیے اس کے بارے میں وضاحت نوٹ جاری کر دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اس کے بارے میں ہم یہی ذکر کریں گے جو میں نے پہلے آپ سے بیان کیا کہ کچھ بنیاد ہے ہماری جو ٹھیک نہیں ہے. ہم جس مدرسے سے پڑھ, دیکھو میں عالم بنوں گا تو کسی مدرسے میں جو جوائن کروں گا نا, کسی استاد کی شاگردی میں, اب میں کس استاد کے شاگرد بننا, مجھے آپ یہ بتائیں اس نے مجھے کیا سمجھایا ہے, میری بنیاد کیا بنائی ہے اس نے. ہمارے یہاں عام طور پہ جب آپ عالم بننے جاتے ہیں تو مدارس میں بھی تو تقسیم موجود ہے حضرت کہ یہ ہے فلاں فرقے کا درس گاہ جسے آپ نے فلاں فرقے کا عالم بننا ہے, یہ فلاں فرقے کا عالم پروڈیوس کرے گا. تو سر وہی ذہنیت ہمارے دلوں میں جائے گی, بنیاد ویسی ہی بنتی ہے. اس لیے ایک شخص, میں آپ کو اس کی مثال دوں, اس نے زندگی کے اندر 100 درس دیے ہیں اور لاجواب درس دیے ہیں. ہمارا ذہن ان 100 درسوں کے اوپر نہیں جائے گا, بلکہ ان 100 درسوں میں ہم تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی ایک بیان ایسا مل جائے جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک جملہ مجھے ایسا ملے کہ جو ادب کے وہ جملہ تھوڑا نہیں ٹھیک ہو, میں گرفت کروں بس اس کی, یار یہ دیکھو بندہ ایسا ہے, اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یار وہ جو 99% اس نے بیان کیا اس کا کیا, سب ضائع, وہ سب ضائع ہو گیا. یہ ہماری تربیت ہے. مجھ میں قرآن کا نور علماء میں نظر نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا, لوگ دین سے بدزن ہوں گے, لوگ دین کے قریب نہیں آئے. آج علماء کے پاس آ کر عوام بدزن ہوتی ہے. ریئلی ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, والدین آتے ہیں. اچھا, اور خاص طور پر کہ بھائی یہ اس فیلڈ میں اختیار کرنے سے دور اپنے بچوں کو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. سر کیا کریں گے, ان کے پاس جائیں گے تو گالیاں ہی دے رہا ہوگا ممبروں پہ بیٹھ کے, وہ کافر اور یہ فاسق. سر ہمیں قرآن کا نور علماء میں نظر آنا چاہیے. ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, یہ ایک بنیادی بات ہے. ہر انسان منقسم ہوگا اچھائیوں میں اور برائیوں میں. اس سے ٹھیک باتیں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. وہ ٹھیک فتوے بھی دے گا, اس سے غلطی بھی ہو جائے گی. وہ اجتہاد میں بہت اچھی اعلیٰ تحقیقات پیش کرے گا, کہیں خطا بھی کر جائے گا. سر میں اس طاق میں بیٹھا رہوں کہ مجھے بس غلطی پتہ چلے اور میں کیچڑ اچھالوں, یہ قرآنی اوصاف تو نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, کہتا ہے سر مجتہد کس کو کہتے ہیں, مجھے سمجھائیں. ہمارے آج کسی سے پوچھ لینا تو ہم پوری لسٹ بیان کرنا شروع کر دیں. اس کو عربی بھی آنی چاہیے, قرآن بھی آنا چاہیے, حدیث بھی آنی چاہیے, فلاں لسٹ بنا دیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس کی درستگی اس کی خطاؤں پر بھاری ہو, یعنی جو اکثر بندہ زیادہ تر ٹھیک ہو, کبھی کبھی خطا بھی کر جاتا ہے, بالکل وہ بڑا عالم ہے. کتنی پیاری بات انہوں نے کی, اگر سمجھنے والا سمجھے تو. اس لیے کہ بالکل خطا کھاتا ہے انسان, ٹھوکریں کھاتا ہے. مجتہد لیول پر بھی پہنچ جائے گا, خطا سے پاک کوئی بھی نہیں. اور ہم لوگ طاق میں بیٹھے ہیں, مجھے غلطی پتہ چلے اور میں اچھالوں. سر یہ ہماری بد اخلاقی ہے. ویسے بڑی بے شرمی نہیں ہو جاتی کہ جناب مجھے اس کی کوئی دینی غلطی پتہ چلے, یعنی اس نے کہیں غلط مسئلہ بیان کیا ہوا ہو, غلط عقیدہ بیان کیا ہوا ہو, کہیں اس نے گستاخی کی بھی ہو, وہ مجھے پتہ چلے. یعنی میں اس طاق میں بیٹھا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ اللہ کرے میں اس کے بیان سن رہا ہوں, اس کی کہیں نہ کہیں گستاخی پتہ چل جائے. یہ مطلب ایک بری ہے نا, میرے دل میں برائی ہے اور میں برائی کا شکار ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے بس, اس لیے کہ ماحول کا اثر ہے. ماحول کا بہت, میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ کچھ چیزیں رسماً چلتی آ رہی ہیں. کفار کو بھی حق قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنی. اب ہمارے یہاں فرقہ واریت نسلوں سے چلتی ہے. سر ہماری نسلوں میں, ہمارے دل و دماغ کے اندر ہے. اسی طرح ہے جس طریقے سے ہم لوگ کسی کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں, فرقہ واریت سکھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک فرقہ میرا دین ہے. ریئلی میں جھوٹ نہیں بول رہا. جو میرے فرقے سے باہر نکلتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسلام کو چھوڑ کے ملحد ہو گیا, اسلام کو چھوڑ کے کوئی کافر ہو گیا. اور کوئی کسی فرقے کا میرے فرقے میں آ کے میرا فرقہ قبول کرتا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے اس کنورژن کو دیکھ کے کہ جیسے کوئی نان مسلم مسلمان ہوا ہے. سر فرقہ اور دین, فرقہ ہی دین دو بہت الگ چیزیں ہیں.
دین نے تو فرقے کو پسند نہیں کیا، میں نے اپنا پورا دین فرقے کو سمجھ لیا۔ جب بنیاد اتنی خراب ہو گئی تو سر یہ اس کے نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کوشش کریں آپ جیسے ماشاءاللہ لوگوں کو سمجھائیں، اللہ کرے سمجھے، 1 سے 2 سمجھے گا، 2 سے 10 سمجھیں گے، پھر ہی ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ یکدم تو آ نہیں سکتی، اور 200 سال کا پیچھے سے ایک اثر چلتا ہوا آ رہا ہے، معاشرتی اثر، وہ یکدم تو نکلنے والا نہیں سر ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن پاک چونکہ طالب علم اپنے طور پر پڑھتا نہیں ہے، قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، انہوں نے تربیت کس طریقے سے کی ہے، تبلیغ کس طریقے سے کی ہے، سامنے کیسے کافروں کی باتیں برداشت کی ہے، غیر مسلموں سے بات چیت کی ہے جا کر۔ ہمارے یہاں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں تو کوئی خدا نہ خواستہ عیسائی بات کرنے آ جائے، قریب بھٹکنے لگ جائے، بیٹھنے لگ جائے، بات چیت کرنے لگ جائے، تو لوگ شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بھائی اس کا دوست جو ہے نا وہ عیسائی ہے، اس کا دوست جو ہے نا وہ ہندو ہے، اس کا دوست فلاں ہے۔ تو وہ قرآن پاک نے جو تربیت کی ہے نا سر ہماری، وہ چیز چلی گئی ہے۔ بالکل۔ اب بس یہ ہے کہ جناب مسلمانوں کو چند باتیں بتا دو، اسی میں شوشہ ہو جائے۔ اب کئی لوگ جیسے ہیں تو وہ صحابہ کرام کی جو روایات آئی ہیں بخاری مسلم میں وہ اسی پر لڑا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ ایک تصور اپنا قائم کر کے بیٹھ گئے، میں اپنا تصور قائم کر کے بیٹھ گیا، لو بھائی اس پر بھی فرقہ بن گیا۔ ہر چیز میں فرقہ۔ اب بھائی یہ ان لوگوں کی مسجد ہے کہ جو بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں، امیر معاویہ کو اچھا کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی مسجد ہے جو امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی مسجد ہے جو فلاں صحابی کو اچھا کہتا ہے، یہ ان لوگوں کی مسجد ہے فلاں صحابی کو برا کہتا ہے۔ عمار بن یاسر کی بات ہے، دیگر اور صحابہ کرام، اسی پر سر اتنا زیادہ لڑا کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں بہت زیادہ بزن ہوں اس معاملے میں سر، عوام جو ہے نا وہ بڑے خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ سر ہم بھی بدزن ہیں، آپ بدزنی ہم بھی بدزن ہیں، لیکن ہم نا امید نہیں ہے۔ بدزنی ایک الگ چیز ہے، نا امیدی الگ چیز، نا امید نہیں ہوتے۔ بنی اسرائیل کے احوال قرآن پاک میں آپ مطالعہ کریں، اللہ نے کئی جگہ پر ذکر کیا کہ کئی دفعہ بنی اسرائیل بالکل گر گئی، مر گئی، تباہ ہو گئی، پھر اللہ نے کھڑا کیا۔ نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، ایک اپنی جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہم عذر تو رکھ سکیں گے، اللہ میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یار اس گند سے اب نکل جاؤ، بس کرو، تھک جاؤ، اب تھک جاؤ لوگوں کے کیڑے نکالنے، مطلب اب اپنے آپ کو جان بوجھ کے تھکا لو۔ اب مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو یار، اب پیار کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو، مل کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر غلط کو ٹھیک بولو، غلط غلط ہی ہوتا ہے، لیکن اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اچھا ماحول بنائیں۔ آپ میرے پاس بیٹھیں، میں آپ کے پاس بیٹھوں، ہمارے جو اتفاقات ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں، جو اختلافات ہیں ان کو بھی پیارے انداز میں ہم حل کریں، ماحول اچھا ہو معاشرہ۔ آپ میرے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، مولانا صاحب میں بھی آپ کے پیچھے نماز رہنے دیں، ایسا ماحول اللہ کرے دیکھنے میں آئے۔ ہر بندہ کسی کے عیب کی نظر نہ رکھے، میرے میں جو عیب ہے وہ کیسے دور ہو، مجھے نظر نہیں آ رہے، میں آپ سے مشورہ کروں یا شاید مجھے کوئی عیب ایسا ہو جو آپ کی نظر میں ہو۔ ہر بندہ اپنے عیب کو دور کرنے میں لگے گا نا، ماحول ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں اپنا عیب نہیں دکھتا، ہمیں سب دوسروں کا صرف عیب دکھتا ہے اور ہم تلاش میں ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، آپ کے بیٹے مناظرہ کرتے ہیں علم الکلام پہ نا، امام ابو حنیفہ نے انہیں منع کر دیا کہ آئندہ مناظرہ مت کیجیے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابو آپ نے کیوں مناظرے سے منع کیا؟ انہوں نے کہا بیٹا جب تو مناظرے پہ بیٹھتا ہے تیرے دل میں نہیں آ رہا ہوتا بحث و مباحثہ کے اندر کہ یار سامنے والا میرا کلمہ گو مسلمان بھی کوئی غلطی کرے یا کوئی کلمہ کفر بکے، میں اس کی گرفت کروں اور لوگوں کے سامنے ننگا کر دوں اس کو؟ انہوں نے کہا بالکل آ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو اپنے بھائی سے کفر کی تمنا رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے کفر نکلے اور میں لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپوز کر دوں، کہ شرم کرو یار۔ چھوڑ دیا آپ کے بیٹے نے، پھر کبھی مناظرہ ہی نہیں کی۔ سر ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، ہم لوگوں کو صرف سنتے اس لیے کہ اس کی کوئی ویک پوائنٹ مجھے ملے میں اچھالوں، ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم پردہ ڈالیں اس کے اوپر۔ یار اگر کوئی ویک پوائنٹ آ گیا، میں یہ نہیں کہ میں آپ سے بات کر لوں یا آپ کو مشورہ دے دوں کہ یہاں اپنی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے جی ہم اس غلطی کو سدھارنے کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہم نے ایپ کو اچھالنا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ اسلام جو ہے نا وہ کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن آج ہم جو ہے نا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا بالکل کی طرف بالکل ہے۔ ویسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا معاملہ اس کے اندر بہت اچھا رہا کہ ان پر بھی بہت سارے اعتراضات ہوئے اس طریقے سے، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ آج یہ کہ وہ ایک اچھے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ اعتراضات ان کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔